تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان 3 سالوں میں 2.5 سال جو ہوئے ہیں اپنے توانائی کے بحران سے نمٹنا شروع کر دیا. ابھی اس کے پورے نتائج آنے ہیں لیکن اس کی تمام تیاری، اس کا آغاز، اس کی پلاننگ، اس کے فائنانسز وہ اب سب ان پلیس ہیں کہ اب ہم کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عاجزی سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ 2017 کے آخر تک یہ معاملات اب 2 سال سے بھی کم رہ گئے، اس کو ہم اس پر قابو پا لیں گے. تو یہ کچھ سر حقائق جو آج اسد عمر سامنے رکھے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میڈیا نے ان کو کوریج نہیں دی، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے اور پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے، اور اسد عمر صاحب اگر اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، حقائق سامنے رکھ رہے ہیں تو پراپر ان کی کوریج ہونی چاہیے تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ برآمدات میں 11% کمی ہوئی. اس میں پچھلے 10 سال میں بدترین کارکردگی ہے اس میں برآمدات میں. پھر یہ ہے کہ سالانہ 2 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اس ملک میں، ان کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کا انہوں نے حوالہ دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد کرپشن میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ کاٹن کی جو فصل ہے 17 سال میں کم ترین فصل ہے اس وقت، اور ہدف 30% کم رہا آپ کا. پھر یہ ہے کہ گنے کی سپورٹ پرائس میں صرف 8% اضافہ کیا آپ نے، جبکہ آپ کو زیادہ کرنا چاہیے تھا. گیس کی چوری میں کمی کوئی نہیں ہوئی اور گیس کی قیمت آپ نے 67% بڑھا دی. پھر یہ ہے کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 25 سے 70% اضافہ کیا. یہ وہ حقائق ہیں جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھے. تو سر یہ بھی تو حقائق ہیں، ان کے جواب کس نے دینے ہیں؟ ان کے جواب ہم نے دینے ہیں. جہاں برآمدات کا معاملہ ہے، یہ جو چیلنج ہے ہمارے سامنے درپیش ہے. اب اگر وہ چائنا جو پچھلے 22 سال سے رفلی 7 سے 10% گرو کرا تھا، اس کی گروتھ کم ہوئی. ہمارا سب سے بڑا کسٹمر ہے ہماری کاٹن کا، ہمارے یان کا، ہمارے گرے کلوتھ کا. اب اگر انہوں نے خریداری میں کمی کی ہے تو ہمیں ایک ڈائریکٹ ہٹ آئی ہے، وہ ضرور آئی ہٹ. برآمدات میں 11% کمی ہے نا؟ نہیں، برآمدات میں 11% کمی، ابھی تو فائنل فیگرز آئیں گے تو کمی ضرور ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور وہ بین الاقوامی کساد بازاری کی وجہ سے. اگر چائنا وہ پاور ہاؤس، اگر ان کی ایکسپورٹس میں 11% کمی ہے، ہندوستان کی ایکسپورٹس میں 8.5% کمی ہے، دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کی ایکسپورٹس میں اتنی بڑی کمی ہے، تو ایک بین الاقوامی صورتحال ہے جس کا ہم نے بھی لیکن سامنا. یہ کمی زرداری صاحب کے دور میں نہیں تھی، جن کو ہم بیڈ گورننس کی مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر اکانومی سچویشن بہتر تھی. یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ موجودہ حکومت کا جو سال تھا پہلا 2013-14، وہ پہلا سال تھا کہ پاکستان نے $25 ارب کی ایکسپورٹ سے تجاوز کیا. اس سے پہلے ہم 24.7 تک پہنچے تھے، لیکن ہم نے تجاوز. تو پہلا سال ہمارا اچھا گزرا. دوسرے سال میں جب یہ بین الاقوامی جو ریسیشن ہے اس نے ہم ہٹ کیا تو ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں. دمر صاحب اگر بلاول صاحب کے بیانات دیکھیں 3-4 دن کے مسلسل، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے دیکھیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئی کولیشن بن رہی ہے. جن خیالات کا اظہار آپ کر رہے ہیں اسی قسم کے خیالات کا اظہار عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو اعتراضات کی بنیاد پہ کم از کم آپ دونوں ایک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے. دیکھیں جی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بلاول صاحب نے اپنی جو ایکٹیویٹی شروع کی ہے وہ خاص طور پر جو پنجاب میں بھی وہ شروع کر رہے ہیں. تو ابھی سچ کوئی ایسا سیریس تو ہمارا مطلب کوارڈینیشن کی بات پارٹی کی ہائی لیڈرشپ سے نہیں چلی ہے، مگر ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا ضرور حکومت کے حوالے سے. اور پی ٹی آئی بھی اپوزیشن کی جماعت ہے، ان کا بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے کہیں جا کے اگر ملتا ہے اور ضرورت پیش آئی کہ ہمیں مل جل کر اگر جوائنٹ اپوزیشن بنانی پڑے تو یہ آئندہ مستقبل کی بات ہے. اب دیکھیں میٹرو کے خلاف عمران خان صاحب بھی ہے، میٹرو کے خلاف بلاول صاحب بھی ہیں. پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں اس میں بلاول صاحب کو بھی اعتراض ہے، عمران خان صاحب کو بھی اعتراض ہے. رینجرز کے ایشو پر بلاول صاحب کو بھی اعتراض ہے کہ پنجاب نہیں جا رہے، اور عمران خان صاحب کو بھی اعتراض ہے. اقتصادی جو ترقی اس پہ دونوں کو اعتراض ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایجنڈا اب تقریباً دونوں پارٹیز کا ایک ہی ہے. میں نے کہا کہ بالکل ہمارا ایک کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو ہے پیپلز پارٹی کا، کیونکہ ہمیں یہ تانے ملتے تھے کہ شاید ہم فرینڈلی اپوزیشن ہے. فرینڈلی ضرور ہونا چاہیے مگر ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، جو پیپلز پارٹی ایوان میں بھی کر رہی ہے اور بلاول صاحب کی صورت میں جو بیانات کی صورت میں آپ کے سامنے موقف آ رہا ہے. تو یہ اپوزیشن کے حوالے سے ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی یہ اگر پوائنٹ آف ویو بنتا ہے تو اگر پی ٹی آئی نے بھی یہ محسوس کیا کہ ہمیں مل بیٹھ کر ایک جوائنٹ اپوزیشن. لیکن صحیح ہے سر، وہ ایجنڈا جو نا پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت ہے جس پہ دونوں کا اتفاق ہے. لیکن جہاں تک کارکردگی کی بنیاد ہے، آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید آپ بھول گئے کہ جس جگہ پہ آپ پاکستان کو 5 سالوں میں لے کے آئے صبری زرداری صاحب، یہ 2 سالوں میں لے آئے. تو پرفارمنس کی بیس پہ انہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا. دیکھیں اگر اس میں وہ آپ ایک کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو 5 سال میں نہیں ہے 2 سال میں،
میرے خیال میں زرداری صاحب کے 5 سال کے دور کو پازیٹو لینے چاہیے. ان کے دور میں جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی خود مختاری کو جو تسلیم کیا گیا, پارلیمنٹ کی اہمیت دی جا رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کی, اور امینڈمنٹ جو 18 امینڈمنٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے انہوں نے دی, اور جو پارلیمنٹ پریزیڈنسی تھی اس سے جو اپنا اختیار لے کے وہ پارلیمنٹ کو دیا. یہ ایسی چیزیں تھی زرداری صاحب کی اور لاسٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی. تو یہ گورنمنٹ تو پارلیمنٹ کو اہمیت دینے میں بھی ابھی زرداری صاحب کے اس گورنمنٹ کے قریب بھی نہیں پہنچی ہے. تو اس لیے یہ کہنا 2 سال میں آپ نے غور فرمایا کہ جب 5 سال میں یہ پاکستان کو لے کر آئے تھے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر, آج وہ نہیں ہے, اس سے 1/3 رہ گئی ہے لوڈ شیڈنگ, تو اس میں بہت کمی آئی ہے ایون کنزیومرز کے لیے بھی. تو یہ کہنا ہے کہ جی 5 سال میں تو 18 گھنٹے تک پہنچایا تھا, اگر ہم اس کو 18 سے اٹھا کر 5 پر لے آئے تو آپ اس کو تو ضرور اپریشیٹ کرنا. شبلی صاحب یہ جو پالیسی ہے آپ کی جو پارٹی کی پالیسی ہے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن نظر آتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن جو بلاول صاحب کے ایجنڈا ہے, جو بلاول صاحب کے نعرے ہیں, اس کو آپ اگلے دن ہی کیری کر لیتے ہیں. تو یہ سب کنفیوژن کیوں آپ کی پالیسی میں؟ نہیں جی دیکھیں کنفیوژن نہیں ہے, بلکہ یہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک پازیٹیو سیاست ہے. پازیٹیو سیاست کس لحاظ سے کہ دیکھیں آپ نے اختلاف اگر ملکی مفادات کو دیکھ کے اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو اختلاف برائے اختلاف نہیں کریں گے. اگر آپ کسی کی کوئی صحیح بات کر رہا ہے, اگر اس کی کوئی بات صحیح ہے تو اس کو آپ صحیح کہیں گے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے ایک جو آپ کی سوچ ہے اور وہ دوسری سوچ وہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں تو ایشو بیس پہ اگر کسی کے ساتھ کر لیا جائے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا اور راستے ان کے مختلف ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے, پاکستان تحریک انصاف. بیکاز پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جس دن ہر چیز پہ دوسروں کے ساتھ اگری کرنے لگی تو وہ تو مطلب ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, جبکہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم ایک ایسی پارٹی ہیں جو کہ جو سٹیٹس کو کے خلاف ہے, جو مروجہ طریقہ سیاست ہے, جو مروجہ طریقہ اقتدار ہے, یا چیزیں ملک کے مسائل کو جس طرح کے حل کرنے کا ہے, ہم اس سے ٹوٹلی اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارے اپنے راستے ہیں. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اس سلسلے میں کوئی اگر آپ اس کو سیاسی اس میں تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اور آپ سٹیٹس کو کی ہر پارٹی کے خلاف ہیں آپ؟ بالکل جی. تو شیرپا صاحب سٹیٹس کو نہیں ہے جو خیبر پختونخوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہاں پہ اگر خیبر پختونخوا میں ہمیں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی, ٹھیک ہے, یہ ایک ہمیں دینا پڑا, ایک ہماری جو ایک سٹینڈ تھا اس میں ہمیں ہمیں ایک وہ پیچھے ایک سٹیپ لینا پڑا, لیکن جہاں تک ان کا یعنی وہ سٹیٹس کو اب نہیں رہا, شیرپا صاحب کی پارٹی اب سٹیٹس کو نہیں رہا. بالکل وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, سٹیٹس کو ہیں ابھی بھی وہ بالکل, لیکن وہ سیاسی مجبوری ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھیں یہ سیاسی مجبوری اس حد تک ہے کہ ہم نے ان کو نہیں جوائن کیا, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا بات ہے. نہیں اس کی